اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمض یرمز، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نیک لوگوں کی ایک نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگے، تلوے جلنے لگے، چاشت کی نماز۔ جل جانے کو روزے سے کیا مناسبت ہے کہ پچھلے 11 مہینے میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، ان 29 یا 30 روزوں کی برکت سے اللہ ان سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور اسے گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان روزے سے گزارتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے کی قیمت کیا ہے؟ نفل اور فرض کا فرق پہلے سمجھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا فرض روزہ چھوٹ گیا اور اس نے اس کی پھر کمی پورا کرنے کے لیے قیامت تک زندہ رہ کے روزانہ روزے رکھے تو اس ایک فرض روزے کا بدل نہیں بن سکتا۔ یہ فرض اور نفل میں اتنا فرق۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں من صام یوما تطوعا، جس نے نفلی روزہ رکھا، بہت کثرت سے رکھتے تھے، پیر جمعرات آپ اکثر روزہ ہوتا تھا، ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 آپ کا روزہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ روزے رکھتے تھے۔ شعبان کا مہینہ بعض اوقات پورا ہی روزے رکھ لیتے تھے، اکثر روزے رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من صام یوما تطوعا، جس نے نفلی روزہ رکھا اور اس کو اس کا اللہ تعالیٰ عوض دینے لگا، اللہ نے لوگ، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر سارے 24,000 کلومیٹر ہے زمین، اس کو سونے سے بھر کے نا اس کو پیش کیا گیا کہ یہ آپ کے نفل روزے کا بدلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نفل روزے کا یہ سونے سے بھری ہوئی زمین بھی بدلہ نہیں بن سکتی۔ فرض کیا ہوگا؟ فرض پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے، حج بھی اللہ کے لیے، اس کا بدلہ جنت ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا بدلہ جنت ہے، کلمہ توحید و رسالت بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا بدلہ جنت، سخاوت، تہجد، تبلیغ، جہاد، علم، اس کا بدلہ جنت۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے بھوک پیاس کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں کھا رہا، پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، پانی نہیں پی رہا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ تیرا رب خود تجھے مل جائے گا، تجھے اللہ مل جائے گا۔ پھر اس کو بڑے اہتمام سے رکھا جائے، بڑے اہتمام کیا جائے، رات کی تراویح شوق سے پڑھی جائے، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی لکھی جاتی، رات کے قیام اور دن کے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا، تورات کو، زبور کو، انجیل کو، اور صحف ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی کتاب، یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام کی کتاب ہے، 2 رمضان تورات موسیٰ علیہ السلام پر، 6 رمضان زبور داؤد علیہ السلام پر، 12 رمضان انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور شب قدر میں 21 رمضان پیر کی رات قرآن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
یہ کیا ہے؟ اس کا پہلا تعارف تو خود ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک اینگل سے اس کا تعارف ہے، لیکن قرآن کا پورا تعارف ہر طرف سے وہ سورہ شعراء میں جو اللہ نے بیان کیا ہے، میرے خیال میں اور کہیں بھی نہیں بیان کیا، کہ پہلا سوال ہے یہ کس کی بات ہے بھائی، کس کی کتاب ہے، کس کا کلام ہے؟ تو اس کا جواب ہے انہ، تم مانو یا نہ مانو، بات پکی ہے کہ لتنزیل رب العالمین، یہ کل کائنات کے بادشاہ کا اتارا ہوا حکم نامہ ہے، بادشاہ کا امر ہے، رب بادشاہ، حاکم پالنے والا، ایسا حاکم جو محبت سے پالتا ہے، یہ اتارا ہوا ہے زمین آسمان کے، کل کائنات کے رب کا کلام ہے، اتارا گیا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ کون لایا ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ تو تب جا کر صورت مکمل۔ یہ کیا ہے؟ پہلا سوال تو پتہ چلا کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو لایا کون ہے؟ نزل بہ جبریل، اسے جبریل لے کر آئے ہیں۔ کس کے پاس لائے ہیں؟ علی قلبک، اے میرے محبوب اس کو میں نے آپ کے دل پہ اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ لتکون من المنذرین، کہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو بتا دیں کہ آخرت ہے اور جنت ہے، جہنم ہے، جہنم سے بچو اور جنت کے راستے پر چلو، آنے والے انجام سے لوگوں کو آپ خبردار فرمائیں۔ یہ اس قرآن کا بہترین تعارف ہے۔ ایک اور طرح، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی سورج کے ذریعے سے لائی جاتی ہے۔ تو آیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار، اس آیت میں سلخ کا لفظ آیا ہے کہ ہماری نشانیوں میں سے رات ہے جس کے اوپر سے ہم دن کی کھال کو کھینچ لیتے ہیں، جب کھال کھنچتی ہے تو اندر سے جانور کا سب کچھ نکلتا ہے، یہ روشنی ایک کھال ہے اور اس کے اندر اندھیرا ہے، جب اللہ اس کو ہٹاتا ہے تو فَإِذَا هُمْ مُسْلِمُونَ، سب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندھیرے بھی ہیں اور دل کے اندھیرے بھی ہیں۔ تو یہ قرآن کیوں آیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ لوگوں کو باطل کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے، ایمان کے، رحمان کے نور اور روشنیوں کی طرف کھینچ کر لے جائیں۔ یہ قرآن اس لیے آیا ہے۔ اس قرآن کی طاقت کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو میں اب کسی پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ پرزے پرزے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ تو چھوٹی سی چیز ہے، اللہ نے قرآن کو الف با تا سا میں بند کر کے لوح محفوظ پہ لکھوایا، اللہ کے نبی کے دل پر اس طرح اتارا جیسے اس کے اپنی ذات سے نکلا۔ اگر اللہ لوح محفوظ پہ قرآن کو اس طرح اتارتا جیسے ہمارے نبی کے دل پر اتارا ہے، براہ راست اپنی ذات سے نکلا ہوا، تو لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لوح محفوظ کے پرزے پرزے ہو جاتے۔ اور میرے نبی کا سینہ اور دل کتنا طاقتور ہے کہ سارے قرآن کو اپنے اندر لے لیا، لیکن اتنی اس کی طاقت تھی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے اور آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، نیم غشی ہوتی تھی، آدھے ہوش آدھے بے ہوش، اور سردی میں بھی پسینہ پسینہ ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ پر وحی آئی اور آپ اونٹنی پر تھے، اونٹنی وحی کے بوجھ سے زمین پر بیٹھ گئی، زید بن ثابت کی ران پہ سر رکھ کے آپ لیٹے ہوئے تھے، وحی اتری تو زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے لگا میری ران ٹوٹ جائے گی، میرے پٹ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا پریشر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے لیے، چونکہ ہم نہیں جانتے زندگی کیسے گزارنی،
زندگی گزارنے کے طریقہ بتانے کے لیے قرآن آیا، وہ طریقہ جس پر چل کر عورتیں مرد کالے گورے سکھ کی زندگی دنیا میں گزاریں اور اللہ کی رضا اور جنت والی زندگی آخرت میں گزاریں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے جو صحیح سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور کوئی چیز نہیں جو ہمیں سیدھا راستہ بتائے۔ تبدیل ہو سکتا ہے، انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، وما هو بالحزل، یہ آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات، کوئی کائنات کی طاقت قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ اس کی طاقت بتا رہا ہوں۔ ہم اللہ سے ہدایت مانگ لیں۔ یہ قرآن چونکہ عربوں پہ اترا ہے، ان کی زبان میں اترا ہے، ان کی معاشرت کو سامنے رکھ کے اترا ہے، تو ان کے اندر میں اتر گئی بات۔ ہدا سمندر میں پہاڑ کی اس چوٹی کو کہتے ہیں جو پانی سے باہر نکلی ہوئی ہو اور چمکدار ہو، سورج کی شعاعیں پڑنے سے چمکتی ہو۔ اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں، مشین نہیں، بادبان کشتی ہیں، رات کو سفر کرتے تھے تاروں کو دیکھ کر، تاروں کی مدد سے سمت طے کرتے تھے، مشرق ہے مغرب ہے۔ صحرا میں اب بھی آبادی ہے سعودی کے، قطر کے، تو میں نے ایک بدو سے پوچھا جو صحرا میں رہتا کہ تم لوگ تو ریت ہی ریت، راستہ کیسے پہچانتے؟ ویسے چلتے ہیں جیسے لکھا ہوتا ہے لاہور 90 کلومیٹر، اس طرح چلتے ہیں ریت۔ تو کہا ہم ستاروں کا علم جانتے ہیں، ہم ستاروں کو دیکھ کے چلتے، پر دن میں وہ اتنا ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم اس کے مطابق چلتے رہتے۔ رات کو چلتے تھے ستاروں کو دیکھ کر، اور دن میں چلتے تھے ان روشن چوٹیوں کو دیکھ کر کہ یہ جگہ جگہ تھیں، اور انہوں نے ان کو متعین کیا تھا، یہاں سے جدے مڑنا ہے، یہاں سے یمبو مڑنا ہے، یہاں سے عدن مڑنا ہے، یہاں سے عقبہ مڑنا ہے۔ تو وہ ان نشانیوں کو اگر کھو دیتے تھے تو بھٹک جاتے تھے، اور اس زمانے میں کوئی مواصلات نہیں تھے کہ بھئی ہم بھٹک گئے ہماری مدد کو پہنچو، ایسا تو پھر وہ کشتیاں برباد ہو جاتی تھیں۔ تو ہدا یہ زندگی کے سمندر میں وہ روشن چٹان ہے جو انسانی کشتیوں کو راستہ دکھاتی ہے کہ یہ روشن چٹان ہے، اور یہ زندگی کا سمندر ہے، اور یہ طارق جمیل ایک کشتی ہے، اور اس سے راستے کی تلاش ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس چٹان